وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم ذی عزت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کی فضیلت اور کچھ مسائل بیان کیے تھے، اور جو مسائل رہ گئے تھے ان کا ذکر انشاءاللہ آج ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اعتکاف کا جو عشرہ ہے وہ بھی اسی ہفتے شروع ہوگا، تو چند فضائل و مسائل اعتکاف سے متعلق بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے. زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس انسان کے پاس بھی، جس مسلمان کے پاس بھی اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، پھر وہ اس کے اندر کوتاہی کرے یا زکوٰۃ تو ادا کرے مگر بغیر حساب کے ادا کرے، تو پھر اس کے بارے میں قرآن و احادیث کی سخت وعیدیں ہیں کہ وہ مال اس کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت کا، بیماریوں کا، حادثات کا، نقصان کا سبب بنتا ہے، اور اس کے اندر شر موجود رہتا ہے، اور قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی اس انسان کے لیے وہ مال اور رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے. قبر میں جائے گا تو وہاں پر اس مال کا ایک اژدہا بنے گا جو اس کے جبڑوں میں داخل ہو کر اس کو ڈستا رہے گا، اور وہ مال جس کی شکل ایک اژدہے کی ہوگی وہ اس سے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہی مال ہوں جس سے تجھے بڑا پیار تھا، میں تیرا وہی مال ہوں جس کے لیے تو اپنی میسیج چیک کیا کرتا تھا اکاؤنٹ میں کتنا آیا کتنا گیا، بڑی محبت تھی. آج اللہ نے اس مال کا ایک زہریلا اژدہا بنایا ہے جو اس کو ڈستا رہے گا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حلیم نرم مزاج صحابی کہ جب ان کے دور میں لوگوں نے کمی کی اور انکار تک کر دیا زکوٰۃ دینے سے، تو انہوں نے اعلان کیا، ارادہ کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا، جنگ کروں گا جو مسلمان اب زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے مگر اب انکار کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے وہ بہانے بنا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، نڈر اور بے خوف صحابی، وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کیسے کر سکتے ہیں، جنگ کیسے کر سکتے ہیں جو مسلمان ہوں. امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ جب کسی شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پڑھ لیا، اب آپ اس کے ساتھ کیسے جنگ کر سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے میں کہا اللہ کی قسم، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جگہ پر ہے کہ اگر وہ ایک رسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتا تھا اب نہیں دیتا، میں اس شخص کے خلاف بھی ایکشن لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں، یہ ارشادات لگاتار آپ بیان کر رہے تھے، یہاں تک کہ میرا دل بھی مطمئن ہو گیا اس چیز پر کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے میں کمی کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے. تو اتنا سخت معاملہ ہے ان انسانوں کا، ان لوگوں کا جن پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور پھر وہ یا تو زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں یا انکار نہیں کرتے مگر دیتے نہیں ہیں، یا اگر دیتے ہیں تو مگر مکمل حساب کر کے نہیں دیتے ہیں. ان کے لیے وعیدیں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی صحابہ کے دور میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا
کہ ایک شخص جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب اس کی قبر کھودی گئی، جہاں بھی قبر کھودی جاتی وہاں پر سانپ نکلا کرتے تھے۔ صحابہ کے دور میں واقعہ پیش آیا تو موجود تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو لوگ آئے اور حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھا کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو حضرت ابن عباس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا تھا مگر اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، اور قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس انسان کو بھی اللہ رب العزت نے مال دیا تھا اور پھر اس مال کی اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس انسان کو، اس مسلمان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، اور یہی مال اس کے لیے جو ہے اس مال کو تپایا جائے گا اور اس کی پیشانی پر، اس کے جسم پر، اس کی پیٹھ پر، اس کی پشت پر داغ دیا جائے گا۔ جو انسان مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا، دنیا میں بھی نقصان ہے اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مال کی حفاظت اگر چاہتے ہو، مال کی حفاظت اگر چاہتے ہو تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور بیماروں کو صحت یاب دیکھنا چاہتے ہو تو دوا کے ساتھ ساتھ میں صدقہ بھی دیا کرو، اور اپنے حالات کو اور اپنی پریشانیوں کو ختم کرانا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہایا کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ انسان نہیں دیتا، جیسے میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ انسان نہیں نکالا کرتا تو اس مال کے اندر شر موجود رہتا ہے، پھر وہ شر کئی قسموں میں اور کئی شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ کبھی دکان کا نقصان ہوتا ہے، اور کبھی آگ لگتی ہے، کبھی اور کوئی نقصان ہوتا ہے، اور کبھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، قبر کے اندر بھی نقصان ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اس انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ باتیں میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کی تھی، اور چند مسائل بھی بیان کیے تھے کہ کس مسلمان پر یا کس عورت پر، مرد ہو یا عورت ہو، کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کس پر نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی مال دیا ہے، صحت دی ہے، عافیت کی زندگی دی ہے، زکوٰۃ فرض ہو یا نہ ہو تب بھی اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے۔ دینے میں اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس نمازی سے بے فکر رہتا ہے کہ جو نمازی بخل سے کام لیتا ہے، بخیل انسان ہے، عبادت گزار ہے، شیطان اس سے بے فکر ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جو نماز بہت کم پڑھتا ہے، مسجد بہت کم آتا ہے، مگر سخاوت بہت زیادہ کیا کرتا ہے، تو شیطان اس کے بارے میں بڑا پریشان رہتا ہے، متفکر رہتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے مگر شیطان کو اس کی ٹینشن اور فکر نہیں ہے، اور یہ انسان نماز نہیں پڑھتا، سخاوت کرتا ہے، مگر شیطان اس کے بارے میں بڑا پریشان ہے کہیں یہ جنت میں نہ جائے، اور اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نمازی کو اس کا بخل جہنم میں لے کر جائے گا، اور اس بے نمازی کو اس کی سخاوت جنت میں لے کر جائے گی۔ اس وجہ سے شیطان اس سے ڈرتا ہے، اس نمازی سے نہیں ڈرا کرتا۔ تو جس انسان کو بھی اللہ نے دیا ہے اس انسان کو چاہیے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، انسان جو سخاوت سے کام لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ، وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، وہ لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وبعید من النار، وہ انسان، وہ سخی کرنے والا جہنم سے دور رہا کرتا ہے۔ والبخیل، اور بخیل جو ہوتا ہے بعید من اللہ، وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ، وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوا کرتا ہے جو بخل سے کام لیتا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، کس انسان پر، کس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی چند شرائط ہے کہ بتایا گیا تھا مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، اور صاحب نصاب ہونا چاہیے، یعنی جس مسلمان کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی مالیت غالباً 42,000 بنتی ہو، یعنی 612 گرام چاندی ہمیں دیکھنی ہے۔
اب اس 612 گرام چاندی کی ریٹ مارکیٹ میں کیا ہے، کبھی کم ہو سکتی ہے، کبھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو 42,000 روپے جس مسلمان کے پاس بھی ہوں، چاہے وہ نقد ہوں، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہوں، چاہے وہ پراپرٹی کے شکل یعنی اس دکان کے اندر جو مال ہے اس کی شکل میں ہو، تو ان چیزوں کے اوپر اس انسان پر جب کچھ شرائط پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یعنی وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اگر نقد پیسہ ہے اور وہ 42,000 روپے سے زیادہ ہے، یا کوئی عورت ہے اس کے پاس مہر کے پیسے ہیں، یا اس عورت کے پاس زیور ہے، زیور وہ استعمال کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، ہر حال میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر یہ شرائط اس کے اندر پائی جائیں گی جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ 42,000 کا سونا ہے، یا 42,000 نقد ہے، یا دکان کے اندر اتنا سامان ہے کہ جس کی مالیت 42,000 روپے سے زیادہ بنتی ہے، پھر کچھ شرائط ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ مال اس مرد یا عورت کے پاس جو ہے یہ ضرورت سے زائد ہونا چاہیے۔ یعنی ضرورت اس کو ہم مانیں گے، اس کو ہم ضرورت کہیں گے جس کو شریعت نے ضرورت کہا ہے۔ ایسا نہیں، یہ مسجد شریف کا چندہ ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر بھی تعاون کریں۔ شریعت نے جس کو ضرورت کہا ہے اس کو ضرورت کہیں گے۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں یا آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، آپ کہیں گے مجھے اپنے گھر میں اے سی لگوانا ہے، میں نے اس کے لیے یہ رکھا ہے۔ تو یہ ضرورت ایسے نہیں ہے کہ اس کے بغیر ایک انسان جی نہیں سکے گا۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو۔ ہاں، انسان کے پاس مکان نہیں ہے، مکان ہے مگر عیال بڑھ چکا ہے، اب نیا مکان بنانا ہے کیونکہ اب گھر تنگ ہو چکا ہے، اس کو ضرورت کہیں گے۔ یا اسی طرح سے گھر میں کوئی بیمار ہے اور ایسا پیشنٹ ہے جس پر لاکھوں روپے جو ہے آپ کو خرچ کرنے ہیں، تو یہ ضرورت ہے۔ تو ان ضرورتوں کے لیے اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس کو ہم ضرورت کہیں گے، مکان نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے کھانے پینے کے جو سامان اسباب ہے وہ نہیں ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے پیسے رکھے ہیں، تو وہ مال ہے، ایسا مال ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے۔ تو اگر انسان کے پاس 42,000 روپے سے زیادہ ہے اور ضرورت سے زائد بھی ہے اور اسی طرح اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو، اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب میں نے دکان شروع کی تھی، کب شروع کی تھی؟ جیسے میں نے پچھلے جمعہ کو کہا بھی تھا کہ ہم زکوٰۃ کو رمضان میں ہی بیان کرتے ہیں اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید زکوٰۃ جو ہے فرض ہی رمضان میں ہوئی ہے یا ہر مسلمان پر زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنا کاروبار دیکھیں، میں نے کب شروع کیا تھا، میرے پاس مال کب آیا تھا، میرے پاس پہلی جو ہے سیلری کب آئی تھی، اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی مہینے سے اگر اس کی مالیت اتنی بنتی ہے 42,000 روپے سے زیادہ اور یہ شرائط پائی جاتی ہے تو وہ جنوری کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، فروری کا بھی ہو سکتا ہے، محرم کا بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی مہینے میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ کہ رمضان میں۔ تو اگر کسی مرد یا عورت کے پاس یہ 42,000 روپے بھی ہے، ضرورت سے زائد بھی ہے، 1 سال بھی اس پر گزر گیا ہے، اب 20 سال میں کیا ہوا ہے، کم ہوا ہے مال، زیادہ ہوا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ بس آپ کو آخری ڈیٹ دیکھنی ہے کہ جب میرے مال پر 1 سال گزر چکا ہے، آج میری حیثیت کیا ہے۔ اگر آج پچھلے سال بھی میرے پاس 42,000 روپے تھے اور آج جب میرے مال پر 1 سال گزر چکا ہے، آج میرے پاس 42,000 کے بجائے 1,00,000 ہے، 42,000 کے بجائے 2,00,000 ہے، تو اب آپ کو 2,00,000 کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں، اگر 42,000 کے بجائے اب آپ کے پاس 30,000 ہے، 35,000 ہے، تو اب آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چونکہ آپ کے مال پر جب سال گزر گیا تو برابر وہ مال آپ کے پاس 1 سال تک موجود نہیں رہا۔ البتہ یہ جو بیچ کے مہینے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بیچ میں وہ مال کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے، تو یہ شرط بھی ہے کہ اس مال پر سال گزرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ اس مال، وہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ قرض سے ایکسٹرا ہونا چاہیے، زائد ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ کی دکان میں یا آپ کے پاس 20,00,000 روپے ہیں، 30,00,000 روپے بھی ہے، یا 30,00,000 کا مال آپ کی دکان میں ہے، آپ کے گودام میں ہے، مگر وہیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیوپاریوں کا میرے اوپر کتنا قرضہ ہے، تو وہ اگر آپ کے پاس 30,00,000 کا مال موجود ہے، پیسے وغیرہ لے کر، نقد لے کر، مگر ادھر آپ نے دیکھا کہ بیوپاریوں کے 20,00,000 میرے ذمہ قرض ہے،
तो वो 20 लाख आपको निकालने होंगे, क्योंकि वो कर्ज आपके ऊपर है। या इसी तरह से वो माल भी, वो पैसे भी आपको इसमें जोड़ने हैं कि जो आपने अपने ज़रिए से दूसरे दुकानदारों को दिए हैं या दूसरे लोगों को सामान बेचा है, अब जो आपका माल और आपका पैसा बाहर है, जिसके बारे में आपको उम्मीद है ये माल भी मिलेगा, ये पैसा भी मिलेगा, उसको भी आपको जो है अपने माल में ऐड करना है। अगर आपकी दुकान में 20 लाख का सामान है तो उधर आपको वो भी देखना है कि आपने किस किस को सामान दिया है या किस किस के पास आपका पैसा है जिसके बारे में आपको उम्मीद है ये पैसा मुझे मिलेगा। तो इस 20 लाख के साथ आपको वो पैसे भी ऐड करने हैं। और अगर ये जो शराइत मैंने बयान की है वो शराइत भी पाई जाती हैं तो फिर आपको 2.5% ज़कात निकालना 1 साल के बाद आप पर फ़र्ज़ होता है। मर्द हो उस पर भी फ़र्ज़ है, औरत हो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ हुआ करती है। अब चूँकि मुझे एहतिकाफ़ के बारे में भी चंद बातें अर्ज़ करनी है। ज़कात किस इंसान को हम दे सकते हैं, किस को नहीं दे सकते हैं, तो एक होता है उसूल और एक होता है फ़ुरू। यानी हम देखेंगे कि एक इंसान अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता। फिर इसी तरह इस रिश्ते को और ऊपर लेकर जाएं, बाप के ऊपर दादा आता है, दादा के ऊपर परदादा आता है, इन रिश्तों को हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। नाना है, नानी है, इनको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। या इसी तरह से नीचे आ जाएं, बेटा है, बेटे को ज़कात नहीं दे सकते हैं, बेटी को ज़कात नहीं दे सकते हैं। और नीचे आ जाएं, पोती है, नवासी है, इनको ज़कात नहीं दे सकते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं। अलबत्ता इसके अलावा जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में ज़कात देना भी चाहिए। और बेहतर तरीक़ा भी यही है कि अगर आपकी बहन है, आपका भाई है, या इसी तरह से जो है कोई और करीबी रिश्तेदार है, उनको आप ज़कात दे सकते हैं, बल्कि दे देनी चाहिए। बहन अगर कमज़ोर है उनको दे, बल्कि मैं कहता हूँ ज़कात नहीं, कि अगर आपके पास बहन का हक़ है प्रॉपर्टी में, फिर आप उसको ज़कात न दें, पहले प्रॉपर्टी में हिस्सा दें फिर ज़कात दें। तो बहन को दे सकते हैं, या इसी तरह से भाई को बहन ज़कात दे सकती है। इसी तरह से कुरान ने कहा, एक मौके पर लोग आपसे पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस को ज़कात देनी चाहिए, तो कुरान कहता है कि जो आपका सबसे करीबी हो उसको ज़कात दे देनी चाहिए। हमें करीब के लोग याद नहीं रहते या करीब के इदारे याद नहीं रहते, दूर के लोग हमें बड़े याद रहते हैं। मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप दुकानदार है, अक्सर आप में से दुकानदार है, आपकी दुकान में आपका जो सेल्समैन है, बेशक मेरा तबका यानी उलमा का तबका शायद इस पर नाराज़ हो सकता है, हमें ये देखना है कि आपका हक़ उस सेल्समैन पर भी बनता है जिसकी तनख्वाह 5,000 7,000 रुपये हैं। अगर वो इतना कमज़ोर है और इतना जो है कमज़ोर है माली एतबार से, फिर आपका हक़ ये बनता है कि उस करीबी जो आपकी दुकान में आपके साथ काम कर रहा है उसको न बताएं कि ये ज़कात का माल है, या उसकी सैलरी में से पैसे न काटें, फिर तो ज़कात अदाई नहीं होगी, तो आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं। आपका मस्जिद का इमाम अगर कोई कमज़ोर है, अभी सदका फ़ितर का मसला आएगा, मैंने अर्ज़ किया कि हम दूर के रिश्तेदारों को तो ढूंढते हैं, दूर के लोगों को, अपने महल्ले के अंदर कोई ऐसा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है। मैं तो ऐसा नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है। अलबत्ता बहुत सारे इमाम ऐसे हैं जो सदका फ़ितर के भी मुस्तहिक हैं, जो ज़कात के भी मुस्तहिक हैं। कभी आप अपने महल्ले में जाएंगे, अपने इमाम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे, मुफ्ती साहब या इमाम साहब मुझे बताएं कि मेरे पास इतनी ज़कात है किसको दूं, या मेरे पास सदका फ़ितर है किसको दूं। अब वो आपको क्या बताएगा, वो खुददारी की वजह से नहीं बता पाता कि मैं भी इसका मुस्तहिक हूं, या मेरे हालात भी इतनी तंग है कि ज़कात मुझे भी आप दे सकते हैं, सदका फ़ितर मुझे भी दे सकते हैं। मैंने शायद आपके सामने वो वाक़यात बयान किए होंगे कि ऐसे ऐसे हालात भी इमामों के हुए हैं। पिछले दिनों में जब वो कोरोना हुआ था, उनके घरों में जो किताबें थी वो किताबें उन्होंने बेच दी ताकि अपने बाप का इलाज करा सकें। इलाज तो दूर की बात, बाप को टेस्ट कराना था, टेस्ट कराने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी किताबें बेची और फिर जो है अपने बाप का टेस्ट कराया। तो क्या ऐसे इमाम के ऊपर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर इमाम ऐसा हो आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं, उसको भी सदका फ़ितर दे सकते हैं। इस तो मैंने चंद बातें अर्ज़ की, यतीम हो, गरीब हो, या रिश्तेदारों का मैंने अभी जिक्र किया, उन रिश्तेदारों को आप ज़कात दे सकते हैं, बल्कि ज़कात दे देनी चाहिए। हाँ, फिर एक मसला आता है कि आपके पैसे किसी के पास थे, कोई गरीब था या कोई कमज़ोर था, मज़दूर था, अब वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, या वो आपको भी देगा पैसे, मगर आप कहते हैं कि मेरा 10,000 रुपये किसी गरीब के पास में है या किसी ऐसे इंसान के पास है जो ज़कात का वाकई मुस्तहिक है,
اب آپ دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ 10 دن پہلے یا 1 مہینے پہلے جو میں نے اس کو قرض دیا تھا، اب اس قرض کے لیے میں یہ نیت کرتا ہوں کہ 10,000 کی گویا کہ وہ ایک زکوٰۃ تھی، وہ میں نے اس کو دے دی۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے کہ اگر کسی مالدار یا کسی انسان نے کسی کو قرض دیا تھا، کسی غریب کو، اب آپ نے چاہے وہ دے یا نہ دے، اب آپ نے یہ نیت کر لی کہ اس قرض میں یہ نیت کرتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور وہ غریب ہے، وہ اس کو لگے گی، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ جب آپ کسی کو دے رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یا ابھی تک اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے جو اس انسان کو رقم دی ہے وہ رقم ابھی اس نے استعمال نہیں کی ہے، یہ دیگر مسائل میں ہے، اس قرض کے مسائل میں نہیں ہے۔ دیگر مسائل میں یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، اب آپ کو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے تو اس کو ایسے ہی دے دیا، میری نیت نہیں تھی کہ میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کروں۔ اب گھر جانے کے بعد یا یہاں سے مسئلہ سننے کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، اب میں اس رقم میں زکوٰۃ کی نیت کرتا ہوں جو کل میں نے کسی کو دے دیا تھا، مدرسے والے کو، یتیم ٹرسٹ والے کو، یا کسی غریب کو۔ اب شرط یہ ہے کہ اگر اس غریب کے پاس وہ مال موجود ہے تب آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں، اب اگر موجود نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ عام صدقہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے زکوٰۃ کے متعلق عرض کی۔ اب چونکہ اعتکاف بھی اسی ہفتے شروع ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا ہے، الاعتکاف هو یعتکف الذنوب، جو انسان اعتکاف میں رہتا ہے وہ انسان گناہوں سے رکا رہتا ہے، بچا کرتا ہے۔ ایک انسان بے شک رمضان کا روزہ رکھا ہے مگر بازار جانے کے بعد وہ بہک سکتا ہے، وہ بھٹک سکتا ہے، آنکھ غلط جگہ جا سکتی ہے، کان غلط جگہ جا سکتے ہیں، زبان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، مگر اعتکاف والے کو یہ فضیلت حاصل ہے، وہ اللہ کے گھر کے اندر ہے، ان تمام گناہوں سے یہ انسان بچ جایا کرتا ہے۔ یہ ایک انعام اس اعتکاف والے کو حاصل ہے۔ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب ایسا ہے کہ حجتین و عمرتین، گویا کہ اس نے 2 حج کیے ہیں اور 2 عمرہ کیے ہیں۔ ایسے 2 حج جس کو اللہ نے قبول کر لیا، ایسے 2 عمرہ جس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ تو ایک انسان کو حج کرنے میں کتنی مشقت اٹھانی ہے، کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، عمرہ کرنے میں کتنے پیسے اور کتنی مشقت اٹھانی ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا اسے 2 حج کا ثواب ہے اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح پھر آگے آپ نے فرمایا ایک انسان مسجد کے اندر ہے اور مسجد میں آنے کے بعد اب اس نے سنا کہ کسی کا انتقال ہوا، کوئی بیمار ہے یا کوئی اچھا اور نیک کام کرنا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جنازے میں شرکت کروں، میں کسی بیمار کی عیادت کروں مگر جا نہیں سکتا، وہ اعتکاف میں ہے، تو آپ نے فرمایا بنا جائے ہی اسے وہ اجر ملتا ہے جو باہر والوں کو مل رہا ہے۔ آپ جو باہر والے ہیں جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ کسی جنازے میں گئے اور اس انسان کو مسجد میں بیٹھ کر وہ ثواب مل رہا ہے۔ آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو جانے پر وہ ثواب مل رہا ہے، اس اعتکاف والے کو مسجد میں بیٹھ کر ہی وہ ثواب مل رہا ہے۔ پھر میں آپ سے یہ اپیل بھی کروں گا، چونکہ اعتکاف کا مسئلہ جب ہمارے کشمیر میں آتا ہے بس ایک دوسرے کی طرف نظر جاتی ہے، خود پر نظر نہیں جاتی ہے، ایک دوسرے پر کومنٹ کسنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے، اپنے آپ کو اپنے بچوں پر دیکھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے۔ اب اتنا اچھا ماحول اور اتنے اچھے دن ہمیں کہاں نظر آئیں گے، کب ممکن ہوگا ایک مسلمان کے لیے؟ میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ کے اپنے جوانوں سے بھی کہوں گا، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرح اخلاق کے اعتبار سے گر رہے ہیں، کردار کے اعتبار سے مسلمان کتنے نیچے جا رہا ہے۔ ایک باپ سے جب کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اعتکاف میں رکھو، باپ ہی بہانے بناتا ہے، نہیں وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ پھر یہی اولاد جب اس کو ڈستی ہے پھر یہ باپ روتا ہے، جب اس نے اس کو اسلامی ماحول دینے کو یہ تیار نہیں تھا، یہ اس کو قرآن دینے کو تیار نہیں تھا، یہ اس کو رمضان کے 10 دن میں مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، اس نے بچے کو اسلامی ماحول نہیں دیا، تو یہ بچہ کیسے یہ کہے گا کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی قدر کروں گا؟ یہ بتانے کے لیے اس کو قرآن دینا تھا، قرآن اس کو بتا دیتا کہ باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جب ماں باپ نے ان چیزوں سے اولاد کو دور رکھا، مسجد سے دور، قرآن سے دور، اسلامی تعلیمات سے دور رکھا، پھر ماں اور
बाप तवक्को ये करे नहीं ये मेरा फर्माबरदार होना चाहिए, ये नामुमकिनात में से है कि किस इस्लामी तालीमात से दूर रखे एक बाप अपनी औलाद को, और फिर तमन्ना ये करे कि मेरी औलाद मेरी खिदमत करेगी, मेरा सहारा बनेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको इस्लामी माहौल दे। आज के दौर में अखलाकी एतबार से कितना गिर रहा है आज का नौजवान और आज का मुसलमान, तो फिर ज़रूरी है ये जो 10 दिन आ रहे हैं, इन 10 दिनों में बच्चों को, नौजवानों को और अपनी औलाद को कम से कम इन 10 दिनों में तैयार रखें एतकाफ़ के लिए, ताकि इन्हें मस्जिद का माहौल मिल जाए, इन्हें कुरान से जो है सोहबत हासिल हो, इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनने को और पढ़ने को जो है इनके मुक़द्दर में ये चंद दिन मिलेंगे। हो सकता है कि इनका मुक़द्दर बदल जाए, हो सकता है कि इनकी गलत आदत बदल जाए। हम कहते हैं कि अगर मैं मर गया, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा? पहली बात तो यह है कि ये तय नहीं है। बेशक इंसान जब दुनिया में आता है तरतीब होती है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है, मगर दुनिया में आने के बाद ज़रूरी नहीं है ये तरतीब बाकी रह जाए। कभी बाप को ही अपने बेटे को जो है कंधा देना पड़ता है, और होता है ऐसे कि कभी बाप को ही जो है अपने बेटे को ज़ेर ज़मीन दफन करना होता है। तो पहले बात ही इंसान का ये दावा गलत है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। वो एक आलिम थे, वो कहा करते थे ये न कहो कि मेरे मरने के बाद बेटे का क्या होगा, बल्कि ये कहो बेटे के मरने के बाद बेटे का क्या होगा। बेटे के मरने के बाद बेटे का क्या होगा। बड़ी पुरखतर जिंदगी है इस बेचारे के लिए, इस नौजवान के लिए, इस औलाद के लिए। हमने इसको दुनिया के लिए तैयार किया है, हमने इसकी तरबियत सिर्फ दुनिया तक महदूद की है। अगर सोचना है तो ये सोचो कि बेटे के मरने के बाद बेटे का क्या बनेगा, कि जब इसकी रूह कब्ज़ की जाएगी, इसे कब्र में दाखिल किया जाएगा, फरिश्ते इसके पास होंगे, फरिश्ते से सवाल करने के लिए आएंगे, और इसने इन 3 सवालों का कोई तैयारी इसकी नहीं की होगी। इसे कहा जाएगा कि मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। कभी बाप ने बताने की तौफीक ही नहीं बाप को हुई थी कि अपने बेटे को ये दर्स देता, एक दिन तुझे बेटा कब्र में जाना है, एक दिन मेरे बेटे तुझे कब्र में जाना है, और तेरे पास फरिश्ते आएंगे, तुझसे पूछेंगे, कहेंगे अना रब्बुक, के मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। तुझे पूछा जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तुझसे पूछा जाएगा क़यामत के दिन सबसे पहले जो तेरा क्वेश्चन पेपर होगा, अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामा अस्सलाह, सबसे पहले नमाज के बारे में तुझसे सवाल किया जाएगा। तो बाप ने इस बेटे की तरबियत जो की बस दुनिया तक महदूद रखा, उखरवी एतबार से कोई तैयारी नहीं की है। तो हमें यह सोचना है बेटे के मरने के बाद बेटे का क्या होगा। कब्र है, आखिरत है, पुल सिरात है, हशर है, हौज़ कौसर है, जन्नत है, जहन्नम है, इन तमाम मनाजिर से हर एक को गुजरना है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को तैयार करें एतकाफ़ के लिए, और अपने नामाए अमाल में भी अगर ज़ख़ीरा चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम खुद भी तैयार रहें आखिरत की तैयारी करने के लिए। अब शायद चूँकि वक्त मुख्तसर है, अब एतकाफ़ के बड़े मसाइल भी अहम होते हैं। कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो रोज़े से भी ज़्यादा सख्त हैं, तो उनका जानना भी ज़रूरी होता है। एतकाफ़ में चंद शराइत हैं। एतकाफ़ तो 3 किस्म के होते हैं। एक हो गया जो रमज़ान का एतकाफ़ हम करते हैं, एक हो गया वाजिब एतकाफ़, यानी जब हम नज़र मानते हैं कि अगर मेरा बेटा पास हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मैं 1 दिन का 2 दिन का एतकाफ़ रखूँगा। ये जो 2 एतकाफ़ है, एक रमज़ान वाला, एक नज़र वाला, यानी जो हम अपने ऊपर वाजिब करते हैं, इन दोनों में रोज़ा शर्त होता है। रोज़े के बग़ैर ये एतकाफ़ नहीं होते हैं, न ही रमज़ान वाला यानी आखिर के 10 दिन वाला, और न ही नज़र वाला जो हम अपने ऊपर वाजिब करते हैं। इसके अलावा तीसरा एतकाफ़ नफली एतकाफ़ होता है। आप मस्जिद में आ गए तो आप नियत किया करें कि हम जो है एतकाफ़ की नियत करते हैं। 1 घंटा आधा घंटा आप मस्जिद में हैं तो आपको एतकाफ़ का सवाब भी मिलेगा। तो ये 3 किस्म के एतकाफ़ है। 2 में रोज़ा शर्त है, नफली एतकाफ़ में रोज़ा शर्त नहीं है। इसी तरह से यहाँ भी मुसलमान होना ज़रूरी है, आकिल होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी पागल को आप जो है मस्जिद में बांध कर नहीं रख सकते हैं और उससे कहेंगे कि आप जो है एतकाफ़ में रहो। मुसलमान हो, आकिल हो। अलबत्ता बालिग के बारे में उलमा ने कुछ बातें बयान की है कि बेशक होना तो बालिग चाहिए, अलबत्ता कोई बच्चा अगर ऐसा है कि जो बड़ी समझ वाला है, उसे मस्जिद का पता है, एहतराम का पता है, एतकाफ़ का फ़लसफ़ा उसे पता है, इसी वजह से उलमा कहते हैं ऐसा बच्चा अजान भी दे सकता है। जो बच्चा बालिग तो नहीं हुआ मगर उसे सोच है, समझ है, एहतराम है, कुरान क्या है, अहादीस नबविया क्या है, मस्जिद क्या है, तो वो बच्चा अजान भी दे सकता है, वो बच्चा एतकाफ़ में भी बैठ सकता है। इसी तरह से मर्दों के लिए मस्जिद का होना ज़रूरी है, औरत के लिए कोई एक ख़ास कमरे का होना ज़रूरी है। हमने अपने घरों में
ٹی وی کے لیے ایک کمرہ رکھا ہے، کھانے کے لیے ایک کمرہ رکھا ہے، پڑھنے کے لیے ایک کمرہ رکھا ہے، سونے کے لیے ایک کمرہ رکھا ہے، مگر نماز کے لیے، قرآن کے لیے شاید ہی کسی مسلمان نے کوئی ایک کمرہ خاص کیا ہو۔ اور ہمارے یہاں بے شک ایک نہیں، دو نہیں، 10 کمرے ہمارے مکانوں میں ہوں گے، مگر شاید ہی کسی گھر میں ایسی تصویر دیکھنے کو ملے گی کہ جہاں ہم نے ایک کمرہ مخصوص رکھا ہو اس چیز کے لیے، وہاں کوئی مہمان بھی نہیں آ سکتا، بچہ بھی نہیں آ سکتا، ہم بھی صرف نماز ہی کے لیے، جب نماز پڑھنی ہوگی تو اسی کمرے میں پڑھیں گے، عورتیں نماز پڑھیں گی تو اسی کمرے میں پڑھیں گی، قرآن پڑھیں گی تو اسی کمرے میں پڑھیں گی، ذکر و اذکار کریں گی اسی کمرے میں پڑھیں گی، اس کے علاوہ کوئی اور کام اس کمرے میں نہیں ہوگا۔ کاش ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا کہ وہاں جو یہ میٹنگ ہے وہ بھی مسجد جیسی ہونی چاہیے، تاکہ ایک تصور ملے عورت کو بھی، بچوں کو بھی، ہمیں بھی، کہ مسجد کیا ہوتی ہے اور عبادات کیا ہوتی ہے۔ تو ہمیں مردوں کو ضروری ہے کہ وہ اعتکاف مسجد میں کریں گے، اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک کمرہ اپنے لیے خاص رکھیں گے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ان کے ایام ہوتے ہیں، پیریڈ کا دور ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو میں نے ابھی ایک بات عرض کی تھی، روزے سے زیادہ اہم چیز جو اعتکاف میں ہے کہ روزے میں ایک گنجائش آپ کو ہے، ایک نرمی آپ کو ہے کہ اگر آپ نے بھولے سے کوئی چیز کھا لی تو ہم آپ کو کہیں گے چونکہ آپ کو روزہ یاد نہیں تھا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ آپ نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہو، مگر اعتکاف میں یہ بخشش نہیں ہے، یہ نرمی نہیں ہے۔ بھول کر بھی اگر ایک انسان مسجد سے باہر نکلا، اس کو اعتکاف یاد تھا یا نہیں تھا، اور اس کو مسئلہ معلوم تھا یا نہیں تھا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ عموماً جس میں غفلت ہوتی ہے، اعتکاف کرنے والے کو جو ہے حمام کا دروازہ کھولنے کے لیے نہیں جانا ہے، جیسے ہماری مسجد کا دروازہ ہے، گھر والے کھانا لے کر آ گئے یا اذان دینے والا آ گیا، اب اس کو مین دروازہ کھولنا ہے، اگر وہ دوسرا دروازہ کھولنے کے لیے گیا جس کا راستہ مسجد سے باہر ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ حمام ہے، حمام شرعی اعتبار سے مسجد نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے، جیسے ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، ہمارے یہاں کچھ لوگ کام کر رہے تھے، یعنی اس مسجد میں کام کر رہے تھے، اب وہاں وہ لوگ میوزک سن رہے تھے حمام کے اوپر۔ اب میں نے کہا یہ تو قطعاً حرام ہے، اس کی آواز مسجد میں جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ ہی تو کہتے ہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر حمام مسجد نہیں ہے مگر مسجد کے ساتھ اس کا ٹچ ہے، متصل ہے یہ مسجد کے ساتھ، یہ وہاں پر آپ کو اس طرح سے بیٹھنا ہے، آپ کی زبان، آپ کی آواز بھی مسجد میں نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ تو قیامت ہے، ایک انسان مسجد میں گانے سن رہا ہے، یہ حمام میں گانے سن رہا ہے، یہ سمجھ کر یہ مسجد نہیں ہے، تو یہ تصور بھی بالکل غلط ہے۔ تو اگر ایک انسان حمام پر جاتا ہے اور پھر وہاں کا دروازہ کھولنے کے لیے جاتا ہے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کو بار بار بلغم آتا ہے، تھوک آتا ہے، تھوکنے کے لیے اگر وہ مسجد سے باہر نکلا، باتھ روم میں گیا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ دسترخوان جھاڑنے کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ دھونے کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔